اسلام پر مختلف طریقے سے اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے، دشمنان اسلام کو اسلام پر اعتراض ہے، دشمنان اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے، دشمنان اسلام قرآن کریم کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ دشمنان اسلام اسلام کے اندر عورتوں کے تعلق سے جو باتیں موجود ہیں وہ نہیں جانتی، یا جانتے بوجھتے بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور عورتوں کے مسئلے کو وہ لوگ خاص طور پر اٹھاتے ہیں، جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، مرد کے لیے 1 سے 4 تک بیوی رکھنے کا مسئلہ ہے، پھر اسی طرح پردے کا مسئلہ ہے۔ تو دشمنان اسلام گاہے بگاہے طلاق کے مسئلے کو، کثرت ازدواج کے مسئلے کو، پردے کے مسئلے کو اٹھاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ نہیں جانتے یا جانتے بھی ہیں پھر بھی یہ کہتے ہیں طلاق جو ہے اسلام کے اندر عورتوں پر ظلم ہے، پردے کے اندر اگر خواتین ہے تو عورت پر ظلم ہو رہا ہے، آزادی اس سے چھینی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میڈیا میں بھی اس پر بات ہوتی ہے، آپس میں بھی لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، یہاں تک کہ ملکی پیمانے پر پارلیمنٹ میں بھی اس پر بات ہوتی ہے۔ جبکہ لوگوں کو چاہیے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو جو حقوق ملے ہیں، رائٹس ملے ہیں، اس پر غور کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، دنیا میں کسی بھی عورت کو جو دوسرے دھرم کے ماننے والی ہے ان کو رائٹس نہیں ملا ہے، ان کو حق نہیں ملا ہے۔ آپ غور کریں، دیکھتے چلیں۔ بھارت دیش کی بات کرتا ہوں، کچھ سال پہلے تک، آپ 100-200 سال پہلے تک جائیے، ایک عورت اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جل جاتی تھی، ستی ہو جاتی تھی۔ کس نے بچایا ہے؟ اسلام نے بچایا ہے۔ 17ویں صدی میں عیسائیوں نے کونسل بلائی، ابھی ہم اور آپ 21ویں صدی میں چل رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی کونسل میں یہ پاس کیا کہ عورت انسان ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، روح نہیں ہے اس کے اندر۔ لوگ عورت کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج 20ویں صدی 21ویں صدی میں جو ہم اور آپ چل رہے ہیں، غور کریں، مغرب کی، ویسٹرن کی عورتوں نے کچھ چیزیں پا تو لی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو ان عورتوں نے کھو دیا ہے۔ شادی کا کوئی نظام نہیں ہے، ان کے جو بال بچے پیدا ہو رہے ہیں کیا معلوم کس کے ہیں، باپ کے بارے میں پتہ نہیں۔ ایک آدمی بیوی رکھنے کے ساتھ ساتھ رکھیل بھی رکھتا ہے، یا بیوی نہیں رکھتا، کسی عورت کے ساتھ چند سالوں تک زندگی گزارتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ کر پھر دوسری عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ تو دوسرے لوگوں کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی۔ کوئی داشتہ رکھتا ہے، رکھیل رکھتا ہے، گرل فرینڈ رکھتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے اور ہر رات بدلی کرتا ہے، تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کے دھرم میں اسلام سے زیادہ طلاق والی عورتیں ہیں، وہ چیز نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اپنے بھارت دیش کو لیجئے، یہاں 100 کروڑ ہندو بھائی ہیں، وہاں ان عورتوں میں طلاق کی شرح زیادہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بیوی سے بغیر طلاق کے الگ رہ رہے ہیں۔ آج کی تقریر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، رائٹس دیے ہیں، دنیا میں کسی اور دھرم نے نہیں دیے۔ آئیے بات کرتے چلیں، اسلام کے اندر عورتوں کے روحانی حقوق کیا ہے، انسانی حقوق کیا ہے۔ عورت بھی ایک انسان ہے، اس کے اندر جان ہے، اور اس کے جان کو ماننا ضروری ہے، اور جان ہونے کے اعتبار سے عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عزت دے رکھی ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دے رکھی ہے، تو اولاد آدم میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں۔ سورہ 3 سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو انسان میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، دونوں داخل ہیں۔ آپ غور کریں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو بنایا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ تو جس طریقے سے آدم علیہ السلام بنی نوع انسانیت کے باپ ہیں، ماں حوا بنی نوع انسانیت کی ماں ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے، تو ماں حوا بھی ساتھ میں جنت میں ہے، اور شیطان نے دونوں کو بہکایا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 20، 21، 22، 23 پڑھیے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا، دونوں کو پھسلایا، دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا، تو دونوں برابر کے حقدار ہیں، دونوں سے غلطی ہوئی، اس لیے دونوں نے دعا کی۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں نے کہا، یعنی آدم علیہ السلام نے، ماں ہوا نے علیہ السلام، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے قالا کا لفظ آیا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ناظرین کرام، انسان ہونے کے اعتبار سے، روح ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ آپ غور کرتے چلے، دیکھتے چلے اسلام نے کیا کہا۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 72، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے جانوں میں سے بیویاں پیدا کی، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بچے پیدا کیے۔ اب غور کریں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، بیٹے بیٹیاں اور پوتے پیدا کیے۔ تو دونوں کی فضیلت ہے، دونوں کا مقام ہے، دونوں کا مرتبہ ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا، آسمان و زمین کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہارے جانوں میں سے جوڑا پیدا کیا۔ آپ یاد رکھیں، دونوں کے لیے بہترین زندگی اللہ نے رکھی ہے، یعنی مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے
दुनिया में बेहतरीन जिंदगी है। कब है? जब दोनों नेक अमल करेंगे। अल्लाह ने क्या कहा? सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 97 मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जिसने भी नेक अमल किया, चाहे वो मर्द हो या औरत, इसलिए उन्सा का लफ्ज आया, औरत कोई भी हो, वो मोमिन है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको बेहतरीन जिंदगी देंगे और हम उसको उसके अमल का बेहतरीन बदला देने वाले हैं। औरत और मर्द दोनों के लिए जन्नत है। नेक अमल करेंगे दोनों के लिए जन्नत है। वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फउलाइका यदखुलून जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा। और जो कोई भी नेक अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत, कहा जा रहा है अगर वो मोमिन है तो वो लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे और जर्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो इंसान होने के एतबार से, रूह होने के एतबार से औरत और मर्द दोनों बराबर है, एक दूसरे पर किसी को फजीलत नहीं है। नेक काम में कोई भी आगे बढ़ जाए, चाहे मर्द बढ़े औरत बढ़े, हर एक के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। तो इस्लाम ने औरत को इंसान होने का हक दिया है। दूसरी जगह तो उसको इंसान होने का भी हक हासिल नहीं है, उसके अंदर रूह है ही नहीं, लोग मानते ही नहीं, जबकि इस्लाम ने पूरा अधिकार दे रखा है। तो कैसे इस्लाम हक की बात नहीं करता? इस्लाम ही तो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन तो है, जिसके अंदर औरतों के हुकूक अच्छी तरीके से बयान किए गए हैं। यह अलग बात है कि लोगों को पता नहीं चलता। याद रखिएगा, माँ है, अगर तकलीफ उठाती है और तकलीफ उठाने के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसका मकाम व मर्तबा काफ़ी ऊंचा है। इसलिए रूह होने के एतबार से, इंसान होने के एतबार से औरत का एक मकाम, एक मर्तबा इस्लाम ने रखा है। इस्लाम के अंदर औरतों के और भी दूसरे हुकूक हैं, दूसरे राइट्स हैं, जैसे माशी हुकूक। औरत को यह अधिकार हासिल है कि वो घर बैठे बैठे कमा सकती है, तिजारत कर सकती है। आप गौर करें, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का की बेहतरीन ताजरा थी, बेहतरीन तिजारत करने वाली औरत थी, घर से अपनी तिजारत चलाती थी। तो औरत को इस्लाम ने कभी नहीं रोका कि वो पैसा ना कमाए, लेकिन अगर उसको ड्यूटी पर जाना हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए कुछ कैद है, कुछ बंद है, कुछ पाबंदियां हैं, और वो उसकी सेफ्टी के लिए, औरत की हिफाजत के लिए, इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए। और एक बात याद रखिएगा, इस्लाम औरत पर कमाने का बोझ नहीं डालता। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम औरत पर कमाने का बोझ नहीं डालता। अगर लड़की है तो बाप के जिम्मे है कि वो कमाए और अपनी बेटी की देखभाल करे। फिर इसी तरीके से बाप नहीं है तो भाई, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कमाने के लिए बाहर जाए और अपनी बहन की हिफाजत करे और अपनी बहन पर खर्च करे। इस्लाम ने औरत को नहीं कहा कि वो कमाने के लिए बाहर जाए। कुछ बहनें ऐसी हैं जो जा रही हैं, कुछ शौकिया जा रही हैं, कुछ मजबूरी में जा रही हैं, तो अगर घर से बाहर निकलना पड़ता है तो पर्दे का ख्याल रखना, फिर इस्लाम ने जो गाइडलाइन दिया उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये खुद उसके लिए फ़ायदा है। औरत की अगर शादी हो जाती है तो अब खर्च की जिम्मेदारी उसके शौहर पर है कि अपनी बीवी पर वो खर्च करे। फिर इसी तरीके से अगर शौहर नहीं है तो उसके बेटे पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी माँ पर खर्च करे। तो इस्लाम ने औरत को कमाने के लिए नहीं कहा है। तो इस्लाम ने औरत को जो हक दिया है कि वो कमा सकती है, लेकिन उसके ऊपर खर्च कौन करेगा? उसका बाप करेगा, उसका भाई करेगा, फिर इसी तरीके से उसका शौहर करेगा, फिर इसी तरीके से उसका बेटा करेगा। वो घर के अंदर रहेगी, लेकिन अगर घर के अंदर से वो कमा रही है तो खुद उसके पैसे हैं, कोई उसको ले नहीं सकता। तो इस्लाम ने औरत को कहा ही नहीं है कि तुम कमाओ, तुम खर्च करो, तुम ही लेकर आओ। कुछ लोग बड़े बेगैरत हैं, आजकल ऐसी बीवी तलाश करते हैं जो कमाने वाली हो और खुद घर पे बैठकर बच्चे को खिलाते रहते। बेटा खामोश हो जा, अभी मम्मी आ रही है। अरे कितने बेगैरत है भाई। आपने कमाना, आपने बाहर जाना। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 कि मर्द को अल्लाह ताला ने औरतों पर कव्वाम बनाया है। और कव्वाम का मतलब होता है जिम्मेदार। सबकी अपनी अपनी हद है, एक जिम्मेदार बनाया है और जिम्मेदारी बांट दी है। इसलिए आगे कहा कि अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी है, कुछ को घर का काम दिया है, कुछ को घर के बाहर का काम दिया है। आज जब खवातीन बाहर निकल गई, घर का काम छोड़ दिया, तो देख लीजिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। फिर आगे कहा कि वो लोग अपना माल खर्च करते हैं, तो मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपना माल खर्च करे, कमा करके लाए। तो मर्द बाहर का देखेगा और औरत घर के अंदर का देखेगी, क्योंकि औरत घर की मलिका है, तो कमाने का पूरा अधिकार हासिल है। इस्लाम ने कभी भी नहीं रोका। लेकिन अगर बाहर कहीं जाना हो तो पर्दे में जाना है। ऐसी जगह काम नहीं करना जहां औरत और मर्द एक साथ काम कर रहे हैं, खलतमल्त हो रहे हैं, इख्तिलात हो रहा है, पर्दा टूट रहा है। आजकल देख लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी लेडी को रखते हैं, औरत को रखते हैं। किस लिए रखते हैं भाई? पर्दा अगर वहां टूट रहा है तो खवातीन उस जगह काम नहीं कर सकती। हाँ, खवातीन वहां काम कर सकती है जो इस्लाम ने हिदायत दी है, ये उसकी सेफ्टी के लिए, जहां औरतें हों। फिर इसी तरह अगर ऐसा स्कूल है जहां लड़कियां पढ़ती हैं, वहां वो पढ़ा सकती है। फिर ऐसी जगह जहां मर्दों का आना जाना नहीं है, वहां जा सकती है, काम कर सकती है। जहां औरतों के साथ मेल जोल हो, औरत के साथ बात करे, तो वहां जाने में, वहां काम करने में कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन इस्लाम वहां रोकता है जहां मर्दों के साथ घुलना मिलना पड़े, परेशानी पड़ जाएगी। क्योंकि आप याद रखिएगा, लोहा और चंबुक जब दोनों एक साथ होते हैं ना, तो दोनों मिलना चाहते हैं, दोनों हटना नहीं चाहते। और याद रखिएगा, अगर औरत और मर्द एक साथ मिले तो तीसरा वहां शैतान होता है। हदीस के अंदर क्या आया? सुनन तिरमिज़ी किताब रज़ा किताब नंबर 10 हदीस नंबर 1171, ला यख़्लुवन्न रजुलुन बिइम्राअतिन इल्ला कान सालिसहुम अश-शैतान। तुम में का कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में ना मिले मगर तीसरा शैतान होता है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी रखेंगे, तन्हाई में मिलेंगे, तीसरा शैतान। फिर इसी तरीके से कभी कभी डॉक्टर के साथ नर्स है, कोई है नहीं, तीसरा शैतान। फिर इसी तरह ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते हैं और टीचर के साथ है, कोई वहां है नहीं, तो तीसरा शैतान। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और आप देख लीजिए उसके नुकसानात हमारे सामने हैं।
تو اسلام عورت کو پیسہ کمانے سے کبھی نہیں روکتا. اگر روکتا ہوتا تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب وہ مسلمان ہو گئی تو اتنی مالدار نہیں ہوتی, اور انہوں نے اپنی پوری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دیا تاکہ اسلام کے راستے میں وہ لگائیں اور اسلام کا کام آگے بڑھے. تو اسلام عورت کو حق دیتا ہے, معاشی طور پہ دیتا ہے. آپ غور کریں, عورت کو مہر ملتا ہے تو اس کا حق ہے, باپ نہیں لے سکتا, باپ نہیں کھا سکتا, بھائی نہیں کھا سکتا, کچھ لوگ لے لیتے کھا لیتے, وہ صحیح نہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4, کہ تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دو, اور اگر وہ خوش ہو کر تم کو کچھ دے دے تو تم کھا سکتے ہو. تو یہاں عورتوں کو دینا ہے, دلہن کو دینا ہے, اور جو مہر ہے یہ بدلہ نہیں ہو سکتا, بس ایک اس کی دل جوئی کے لیے. عورت کا بدلہ کون لا سکتا ہے, کون بیان کر سکتا ہے؟ تو اس لیے عورت اگر خوشی خوشی تم کو دے دے تو تم کھا سکتے ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. پھر اسی طریقے سے عورت کو میراث میں بھی ملتا ہے, باپ کی طرف سے ملتا ہے, شوہر کی طرف سے ملتا ہے, پھر بچوں کی طرف سے بھی اس کے لیے مال متعین کیا گیا ہے. تو حرج کی کوئی بات نہیں. اسلام نے عورت کو پیسہ کمانے کے لیے یا پیسہ بڑھانے کے لیے کبھی نہیں روکا, لیکن پردے کے ساتھ, چند قوانین کے ساتھ, تاکہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو اور کوئی دوسرا آدمی اس کی عزت و آبرو سے نہ کھیلے. عورت کے لیے ہے کہ جو کام وہ کر رہی ہے وہ جائز ہو, شرعی پردے میں ہو. اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے, کوئی کمائے تو کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حرام کام کر رہا ہے, جیسے فلم میں کام کر رہا ہے, پھر اسی طرح سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے, سودی کام میں لگا ہوا ہے. تو جو بھی غلط کام ہے نہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتی ہے. تو اسلام نے اس طریقے سے لوگوں کو بتایا. اگر لوگ اس پر دھیان دیتے ہیں تو خود اس کا فائدہ ہے, اور اگر دھیان نہیں دیں گے تو خود اس کا نقصان ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عورت کو جو حق ملتا ہے اور عورت کو جو دیا جاتا ہے, اگر اس کا باپ چاہتا ہے کہ جی اس کا ہونے والا داماد غریب ہے, محتاج ہے, تو دے سکتا ہے. تو یہ عورت کی بھی عزت ہے, لیکن یہ عورت کا بدل نہیں ہے. پھر اسی طرح داماد کے لیے بھی عزت ہے, یہ کوئی بدل نہیں ہے. لیکن آج کل لوگ مانگ کر رہے ہیں, دان دہیج نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, تو یہ غلط بات ہے. تو عورت کو باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے, شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے, بیٹے کی طرف سے بھی ملتا ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنا پیسہ رکھ سکتی ہے, اس کو کسی پر خرچ کرنا نہیں ہے, نہ اپنے شوہر پر خرچ کرنا ہے, پھر اسی طریقے سے نہ اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے. اسلام نے یہ بوجھ عورتوں پر نہیں ڈالا ہے. اس لیے کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام عورتوں کو باندھ کے رکھے ہوا ہے, تو یہ صحیح نہیں. اب آئیے ذرا غور کریں, اسلام نے عورتوں کو اور کیا کیا حقوق دیے ہیں. اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیا وہ سماج میں بھی جینے کا حق دیا ہے. آپ غور کریں, دیکھیں, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. علامہ اقبال نے کہا کہ عورت ہی سے تو پوری کائنات میں ایک رنگ ہے. بیٹی ہے تو حق کیا ہے, ماں ہے تو اس کا حق کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, بیٹی ہے تو اس کا مقام کیا ہے, بہن ہے تو اس کا مقام کیا ہے, بیوی ہے تو اس کا مقام کیا ہے. یہ تو اسلام نے دیا ہے. بھلا بتائیے دنیا کے کسی اور کتاب میں یہ چیز موجود ہے؟ جس طرح قرآن میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے. اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہیں ہے؟ کسی نے دیا ہے؟ کسی دھرم نے دیا ہے؟ کوئی کتاب میں دکھائے, کوئی احادیث میں جیسی بات موجود ہے دوسری کتاب میں دکھائے. اسلام نے عورت کو سماج کے اندر رہنے کا پورا ادھیکار دیا ہے. اب آئیے دیکھیں, سماج میں عورتوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہے, سماج میں عورتوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہے, اور ہر شکل میں اس کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے. وہ جہاں بھی ہے جنت کے ساتھ ہی ہے, جنت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جنت ملتی ہے. اگر بیٹی ہے تو جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی, اس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2631, من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وهو وزم اصابعہ. جس نے اپنی 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی وہ آئے گا اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں گے. تو دیکھا, بیٹی کی وجہ سے آدمی کو جنت مل رہی ہے. تو کوئی یہ کہے کہ بیٹی پرایا دھن ہے تو یہ غلط بات ہے. بیٹی اپنا دھن ہے, اور بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. میں بیٹے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں جانتا جو کٹ ٹو کٹ ہو کہ جس نے 2 بیٹے کو پالا پوسا تو وہ دونوں بیٹے اس کو جنت میں لے جائیں گے. ایسا مجھے نہیں ملا, ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی. اللہ نوز بیسٹ, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو عورت کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے اس کو جنت ہی ملتی ہے. تو اسلام نے یہ مقام, یہ مرتبہ عورت کو دیا ہے. آپ غور کریں, دیکھیں, کسی کے پاس اگر 3 بیٹیاں ہیں تو من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ. جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیوں پر وہ صبر کرتا ہے, اس کو کھلاتا ہے, اس کو پلاتا ہے, اور اپنی طاقت بھر اس کو کپڑے پہناتا ہے. دیکھیں, صبر بھی کرنا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اور طاقت بھر کپڑے پہناتا ہے. تو یہ تینوں بیٹیاں جہنم کے پاس آڑ بن جائے گی, اور وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا. تو بیٹی اپنا دھن ہے, اپنے کو بچانے والی ہے. تو بیٹی کے ساتھ جو بھی جڑا ہوا ہے اس کو جنت مل رہی ہے, یا پھر وہ جہنم سے بچ رہا ہے. تو اسلام نے سماجی اعتبار سے اس کے مقام و مرتبے کو کافی اونچا کیا ہے. آپ غور کریں, دیکھیں, عورت اگر ماں ہے تو ماں کے مقام کا کیا کہنا, اس کے مرتبے کا کیا کہنا. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. حدیث کے اندر کیا آیا, معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل لك من ام, کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلزمها فان الجنت تحت رجليها, جا ماں کی خدمت کر, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو دیکھا آپ نے, یہاں جہاد سے بہتر ہے ماں باپ کی خدمت کرنا. تو اسلام نے ماں باپ کی خدمت پر ابھارا ہے. جنت لینا ہے, ماں کی خدمت کرو. اولڈ ایج ہوم کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں آج ان کی ماؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ جا کے دیکھ لیجیے, یورپ کے اندر دیکھیے, امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, اپنے بھارت دیش میں بھی دیکھیے, بہت سارے اولڈ ایج ہوم کھلے ہوئے ہیں. اسلام نے کبھی نہیں کہا
کہ اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ جاؤ, اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ جاؤ, کہا یہ جنت ہے. تو آپ غور کریں, سماجی اعتبار سے بھی عورت کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے.